بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورہ نبا 30واں پارہ، اس کی جو چند آیات آخری رہ گئی تھی وہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40، یعنی یہ پوری صورت مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ترکیب بھی کریں گے، صرفی نحوی بحث بھی ہوگا، اور وجہ اعراب پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ یہ مفازا اس میں ظرف ہے، یعنی ٹھہرنے کی، جو کامیاب ہونے کی جگہ۔ اب مکان فوزن فی الجنت، کہ جنت میں کامیابی کی جگہ۔ اس کی آسان معنی بیان کرنا یہاں پر غرض مفسر ہوگا کہ مفازن سے کیا مراد ہے؟ مفازن سے مراد ہے جنت میں کامیابی کی جگہ۔ اب اس کی ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور لام جار متقین اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بنے گا۔ دو ظرف ہوتے ہیں، ایک مستقر ایک لغو، تو اگر اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو لغو ہوتا ہے، ظرف لغو ہوتا ہے، اور اگر متعلق اس کا لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ معنی میں ہو، پوشیدہ ہو، تو وہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو للمتقین کا ظرف مستقر بنے گا موجودن، ان للمتقین مفازا، تو جار مجرور یہ متعلق ہوگا موجودن کے ساتھ، اور ہم اس کو موجودن اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے ان کی، اور مفازن یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ اسم ہے ان کا۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ موجودن یہ اسم مفعول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل شبہ فعل ہو کر پھر یہ جو ہے وہ خبر بنے گا اس کی۔ اس کے اندر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جو جار مجرور ہوتا ہے، تو جار مجرور جب مقدم ہو جائے تو پھر وہ خبر بنتا ہے، جیسے فی الدار زیدن، جب جار مجرور مقدم آ جائے تو پھر یہ خبر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آیت۔ آگے کہتے ہیں حدائق و عنابا، اور باغات ہیں، باغات اور انگور ہیں۔ عنابا سے مراد انگور ہیں۔ اب اس کا حدائق کا یہ بدل بن رہا ہے اس کے ساتھ، مکان کے ساتھ، یعنی متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، یعنی باغات ہیں اور انگور ہیں۔ اب تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں بسائتین، یعنی وہ باغات ہیں، بدل من مفازہ، یہ مفازہ سے بدل ہے، یعنی وہ مبدل منو ہے مفازہ اور یہ بدل ہے۔ او بیان لہو، یا پھر اس کے لیے بیان ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا اور آسان معنی بیان کرنا۔ بسائتین یہ اس کے اندر آسان معنی بیان کرنا ہے، اور بدل من مفازہ اس کے اندر ترکیبی تعلق بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ اب یہاں پر بدل آیا ہے تو بدل کی تعریف آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ بدل کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف جو خلاصۃ النحو کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا آسان الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو تابع نسبت میں مقصود ہو، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع تمہیداً لایا گیا ہو تو اس تابع کو بدل اور اس مطبوع کو مبدل منو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعریف بھی یاد کیجئے گا۔ تو آگے عنابن کے بعد نکالا عطف علی مفازہ، اس کا مفازہ پر عطف ہے، یعنی یہ بھی متقیوں کے لیے ہی، یعنی انعامات ہیں۔ غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ وقواعب اترابا، اور ایک ہی عمر کی نوجوان لڑکیاں ہوں گی۔ نوجوان لڑکیوں کی جگہ پر جوبن والیاں جو ہے وہ تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے، ترجمے کے اندر، تو قواعب سے نوجوان بھی مراد لے سکتے ہیں، یا پھر جوبن والی ایک ہی عمر کی لڑکیاں،
یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان متقیوں کے لیے ایک ہی عمر کی یا جو بن والی ایک ہی عمر کی لڑکیاں ہوں گی جنت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب قواعب کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ جواری تکعبت صدیہن جمع قاعب، یعنی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جن کا سینہ ابھرا ہوا ہوگا۔ سدی سے مراد وہ اس کے ان کے پستان ہیں، تو ان کے وہ سینہ ابھرا ہوا ہوگا۔ جمع قاعب، یہ قاعب کی جمع ہے، یعنی قواعب یہ قاعب کی جمع ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قواعب کی وضاحت کرنا۔ اطرابا کے بعد نکالا علی سن واحد، یعنی ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ اطرابا یہ جمع تربن بکسر التاء و سکون الراء، یہ ترب کی جمع ہے تا کی کسرہ کے ساتھ اور را کی سکون کے ساتھ، یعنی یہ مفرد کا اعراب بتا رہے ہیں کہ جو تا پر کسرہ ہوگی تر بن اور را پر سکون ہوگا۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا لغوی بحث کرنا۔ علی سن واحد کا غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ آسان معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد جو بیان کیا گیا ہے ایسی نوجوان لڑکیاں، یعنی وہ جو حوریں ہوں گی جنت میں وہ ہوں گی کہ جو اس عمر کو پہنچی ہوئی ہو کہ جن کے اندر ان کا حسن اور ان کا جمال اعلیٰ لیول کا ہو جاتا ہے، تو یہاں سے اس عمر کی عورتیں مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور ان متقیوں کے لیے بھرے ہوئے جام ہوں گے۔ کأسن دھیاکا، دھیاکا کا مطلب ہوتا ہے اچھلتے، جیسے کسی گلاس کے اندر پانی اتنا بھرا جائے کہ اس سے پانی اچھل اچھل کر باہر گر رہا ہو، تو اسی طرح جنت کے اندر ان کو جام دیے جائیں گے کہ جن کے اندر وہ جو جنت کا پانی جو شراب ہوگا تو وہ اچھل رہا ہوگا اور ان کے لیے اچھلتے جام ہیں۔ تو یہ سارا ان کے لیے اس پر عطف ہوگا مفازہ پر، جو پیچھے آیا یہ تمام کا پیچھے عطف ہوتا جائے گا۔ تو اس کی وضاحت کے طور پر کہتے ہیں خمرن مالعتن محلہا، یعنی ایسا شراب جو اپنے محل کو، محل کہتے ہیں جگہ کو، تو یہاں پر جگہ سے مراد ہے جام یا پھر وہ جو پیالے جن کے اندر ڈالا جاتا ہے شراب وغیرہ کوئی پینے کی چیز، تو ان کے لیے ایسا شراب ہوگا کہ جو بھرنے والا یعنی ہوگا اپنی محلوں کو، اپنے جاموں کو، ایسا شراب ان کے لیے ایسا شراب ہوگا کہ جو اپنے جاموں کو بھرنے والا ہوگا۔ غرض مفسر ہوگا دھیاکن کی وضاحت بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے وفی صورت القتال وانہار من خمر، اور سورہ قتال میں انہار من خمر کے الفاظ آئے ہیں، یعنی سورہ قتال یہ سورہ محمد کا دوسرا نام ہے۔ ہم عموماً پڑھتے ہیں سورہ محمد، تو اصل میں سورہ محمد کو سورہ قتال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر جنگ کے جہاد کے زیادہ احکامات ہیں۔ تو اس صورت میں انہار من خمر یعنی جو شراب ہے اس کی نہریں ہوں گی جنت میں، یہ والے الفاظ موجود ہیں۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ اس میں یعنی اس جنت میں، ضمیر کا مرجع نکالیں گے، وہ اس جنت میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، ولا کذابا، اور نہ ہی جھوٹا ہونا، جھوٹا ہونا بھی نہ سنیں گے اور کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی لغو بات، فضول بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹا ہونا، یعنی جھوٹی بات بھی نہیں سنیں گے۔ تو فیہا یہ جار مجرور ظرف لغو یسمعون سے متعلق ہوگا، لغون اس کا مفعول بہ ہوگا۔
اور آگے والا واو حرف عاطفہ اور ماتو معطوف علیہ پھر مل کر یہ مفعول بھی ہوگا یسمعون کا۔ تو فیہا کے بعد اے الجنتی یعنی جنت میں، غرض مفسر ہوگا یہاں پر مرجع بیان کرنا ہا ضمیر کا۔ عند شرب الخمر وغیرہا من الاحوال یعنی جنت میں شراب پینے کے وقت یا جنت کے دیگر احوال، وغیرہ من الاحوال اور شراب پینے کے علاوہ دیگر جو احوال ہیں اس وقت وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کیونکہ عموماً جو بندہ یہاں دنیا میں شراب پیتا ہے تو پھر گندی باتیں بیہودہ باتیں کرتا ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو لیکن جو جنت والی شراب ہوگی اس میں نشہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر بری چیزیں یہ جو ہوتی ہیں بیہودہ وہ نہیں ہوں گی، یہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ لغون کے بعد نکلا باطلا من القول یعنی قول میں سے باطل نہیں سنیں گے، یعنی باطل قول، یہ من ہے نا، من بیانیہ ہے کہ باطل قول وہ نہیں سنیں گے، جیسے ہم بیہودہ بات کہہ لیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ کذابہ کے بعد نکلا بالتخفیف کذبن یعنی تخفیف کے ساتھ ہے، کذابہ یہ زال پر تشدید ہے نا، تو تشدید کے بغیر پڑھیں گے تو یہ تخفیف ہو جائے گی یعنی کذابہ، تو پھر اس کی معنی ہوگی کذبن یعنی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ وبالتشدید ای تکذیبا من واحد لغیرہ اور تشدید کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی تکذیباً یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا کرنا، تکذیباً من واحد لغیرہ ایک کا اپنے علاوہ کو جھوٹا کہنا، وہ بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ کذابہ اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ ایک بندہ دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہو، یہ بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ غرض مفسر ہوگا قرائت بیان کرنا۔ بخلاف ما وقع فی الدنیا عند شرب الخمر بالخلاف جو دنیا میں واقع ہوتا ہے شراب پینے کے وقت، جب دنیا میں بندہ شراب پیتا ہے تو ساری چیزیں یہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ غرض مفسر ہوگا اس کے اندر وضاحت کرنا، ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں کہ جزاء من ربک عطاء حسابا تمہارے رب کی طرف سے جزا کے طور پر ایسی عطا جو کافی ہوگی، عطاء حسابا یہ موصوف صفت ہیں کہ ایسی عطا جو کافی ہوگی، حساباً کی معنی ہے کافی ہونا۔ اب اے کے بعد نکالا جزاہم اللہ بذالک جزاء عطاء یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے گا، بذالک اس کے ذریعے جزا دے گا، یعنی یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ ان پر فرما کر ان کو جزا دے گا، بذالک جزا اللہ تعالیٰ یہ تمام جزا کے طور پر انہیں دے گا، یعنی انہوں نے کوئی کام کیے، نیک اعمال کیے تو اب اس کی جزا جنت میں یہ ملے گی، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کے ساتھ جزا کے طور پر عطا فرمائے گا۔ عطاء حسابا عطاء کے بعد نکالا بدل من جزاء یہ جزاء سے بدل ہے، یہ من کی وجہ سے ہم اس کو جزاء پڑھ سکتے ہیں لیکن مراد لفظ لینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آیت کے اندر جزاء کا اعراب موجود ہے تو ہم من جزاء کہیں گے تو مراد لفظ سے اعتبار سے اس پر ہم نصب پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ عطا جزاء سے بدل ہے۔ غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا، اور بدل کی تعریف میں نے آپ کو عرض کر دی۔ حساباً کے بعد نکالا کثیراً من قولہم یعنی ان کے قول سے زیادہ ہوگا، یعنی اعطانی جیسے ان کا قول ان کے اس قول سے زیادہ ہوگا کہ اعطانی فاحسبنی اے اکثر علی حتی قلت حسبی، ان کے اس قول سے زیادہ ہوگا کہ اس نے مجھے عطا کیا تو وہ مجھے کافی ہو گیا، کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اتنا عطا کرے
کہ وہ بندہ کہے کہ اس نے مجھے کافی کر دیا، تو اس سے ان کے اس قول سے بھی جنت میں زیادہ ہوگا، یعنی اکثر علیہ، یعنی اس نے مجھ پر زیادہ کر دیا، حتیٰ قلت حسبی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ مجھے کافی ہے، یعنی وہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، پھر میں نے کہا کہ بھائی کافی ہے، تو اس نے پھر کیا کیا، بس ہو گیا۔ تو ان کے اس قول سے بھی جنت کے اندر جو عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کی جزا کے طور پر، تو وہ کافی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ غرض مفسر ہوگا حساباً، عطا عن حساباً کی وضاحت کرنا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمانوں اور زمینوں کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان رحمان، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے رحمان، یعنی آسمان کا بھی وہ رب ہے، زمین کا بھی وہ رب ہے، اور آسمانوں اور زمینوں ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ، جتنی مخلوقات ہیں، ان کا بھی وہ رب رحمان۔ اب رب جو ہے نا، یہ وہ بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے، اپنے مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت بنے گا مر رب کا سے، مر رب جزاء مر رب، تو جو رب ہے اس کی جزا ہے، تو رب چونکہ جار کی وجہ سے جو ہے وہ مجرور ہے، تو رب السماوات والارض اس پر بھی جر ہوگی، لیکن اس کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے، تو اس کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، قدرت نہیں رکھیں گے اس سے بات کرنے کی۔ لا یملکون کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو ہوتا ہے مالک ہونا، تو جو بندہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو یہاں سے مراد ہم اختیار کرتے ہیں کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب تفسیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بالجر والرفع، رب السماوات والارض کے اندر جو رب ہے لفظ، تو اس کو جر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب السماوات اگر جر کے ساتھ پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صفت بنیں گی، اور اگر رفع کے ساتھ پڑھیں رب السماوات والارض، تو پھر یہ بنے گا الگ سے جملہ، یعنی یہ جملہ مستعنفہ ہوگا، یہ پھر الگ مبتدا خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں کذالک وبرفعہ مجر رب، اسی طرح یعنی جس طرح رب کے اندر جو دو اعراب پڑھے گئے، تو اس کے اندر بھی دو اعراب پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور بھی احتمال بیان کرتے ہیں کہ وہ برفعہ مجر رب، اور اس کی رفع کے ساتھ رب کی جر کے باوجود، یعنی رب السماوات ان پر جر پڑھیں گے اور رحمان پر ہم رفع پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا اعراب بیان کرنا، اعراب بیان کرنا بھی غرض مفسر ہو سکتا ہے، اور قرات بیان کرنا بھی غرض مفسر ہو سکتا ہے۔ اب لا یملکون کی بات نکالا، اے الخلق، یعنی وہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھ رہی ہوگی، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا، یملکون کے اندر فاعل کون ہے، وہ خلق ہے۔ منہ کے بعد نکالا تعالی، تو تعالی یہ حال بنتا ہے، پورا جملہ ملا کر فعل فاعل، پھر یہ حال بنتا ہے ہو ضمیر کا، تو ہو ضمیر ذوالحال، ہار ذوالحال مل کر یہ مجرور بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا حال بیان کرنا۔ خطاباً کے بعد نکالا اے لا یقدر احدا ان یخاطبہ خوفا منہ، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خطاب کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا۔ ترجمہ، جو فعل ہے وہ فعل کا ترجمہ آخر میں ہوتا ہے، یقدر جو فعل ہے اس کا ترجمہ آخر میں کریں گے، اور فاعل کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خطاب کرنے پر قادر نہیں ہوگا، کیوں؟ خوفاً منہ، یہ مفعول لہو ہے،
کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ آگے فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل کھڑے ہوں گے، روح سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، جس دن حضرت جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف بنا کر، جس دن جبریل اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جسے رحمان نے اجازت دی، وقال صوابا، اور جس نے درست بات کہی، اس کا عطف ہے پیچھے، جس کو رحمان نے اجازت دی اور جس نے درست بات کی، تو جس نے درست بات کی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا اور وہ ہی کلام کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب یوم کے بعد نکلا ظرف لا یملکون، یہ ظرف ہے لا یملکون کے لیے، جو پیچھے تھا نا لا یملکون منہ خطابہ، تو وہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کس دن؟ اس دن جس دن جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا، ظرف اور مفعول بھی یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب روح کے بعد نکلا جبریل او جند اللہ، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا جند سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی فوج، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا کہ روح سے کیا مراد ہے۔ والملائکۃ صفا کے بعد نکالا حال اے مستفین، یہ حال ہے صف بنانے کی حالت میں، یعنی حالن کے اندر تو غرض مفسر ہوگا کہ اس کا ترکیبی تعلق بیان کرنا ہے۔ اب اس کی آسان معنی بیان کریں کہ مستفین یعنی وہ صف بنانے کی حالت میں کھڑے ہوں گے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یتکلمون، اس کے بعد نکالا ہے الخلق کو، غرض مفسر ہوگا فاعل بیان کرنا، فی الکلام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے جو اللہ جسے رحمان اجازت دے گا کس بات میں؟ فی الکلام، کلام کرنے میں، تو غرض مفسر ہوگا متعلق بیان کرنا، قال قولا صوابا، اور جس نے دنیا میں درست بات کہی ہوگی اس کو اجازت ملے گی، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا موصوف محذوف بیان کرنا، قولن کے اندر من المؤمنین والملائکۃ، اور فرشتوں اور مومنوں میں سے، کا ان یشفعوا لمن ارتضی، گویا کہ وہ شفاعت چاہیں گے اس کے لیے جس کو اللہ راضی ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہو تو اس کے لیے وہ شفاعت چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر شفاعت کریں گے، یشفعوا وہ شفاعت کریں گے، یہ معنی زیادہ درست ہے، وہ کیونکہ شفاعت چاہنا سے مراد شفاعت کرنا مراد ہے، درست ہے زیادہ، تو یشفعوا وہ شفاعت کریں گے اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کے ساتھ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، اتخذ فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف سے راہ بنا لے۔ حق کے بعد نکالا الثابت وقوعہ، یعنی جس کا وقوع ثابت ہے، جس کا واقع ہونا ثابت ہے تو اس کو حق کہتے ہیں، اور حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ سچا دن ہے، وہ یوم القیامت، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا الثابت وقوع کے اندر کے الحق کی آسان معنی بیان کرنا، اور وہ یوم القیامت کے اندر غرض مفسر ہوگا یوم سے مراد بیان کرنا کہ اس کی معنی مرادی کیا ہے۔ آگے معابن کے بعد نکلا مرجعن اے رجع الی اللہ بطاعتہ لیسلم من العذاب فیہ، یعنی وہ لوٹنے کی راہ، میں نے ترجمہ کیا نا راہ، تو لوٹنے کی جگہ وہ بنا لے، تو اس کا
آگے کہتے ہیں رجع یعنی وہ رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی اطاعت کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ وہ عذاب سے سلامت ہو جائے، فی ہے اس دن میں، ہی ضمیر سے مراد ہے وہ دن۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا، مرجعن کے اندر غرض مفسر ہوگا معابن کی آسان معنی بیان کرنا۔ آخری آیت ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے شک ہم ڈراتے ہیں تمہیں ایسے عذاب سے جو قریب ہیں، عذاباً قریباً یوم، ایسے عذاب سے جو قریب ہے اس دن، جس دن لوگ دیکھیں گے، بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں ایسے عذاب سے جو قریب ہیں، جس دن بندہ دیکھے گا، یوم ینظر المرء، جس دن بندہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ، اس کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے پیش کیا۔ یہ ما قدمت یداہ یہ مفعول بہ بنے گا ینظر فعل کا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو کم کے بعد نکلا یا کفار مکہ، اے مکے کے کافروں، غرض مفسر ہوگا کم ضمیر سے خطاب مخاطب بیان کرنا، یہ غرض مفسر ہے، کم ضمیر کی مراد بیان کرنا یا خطاب بیان کرنا غرض مفسر۔ عذاب یوم القیامت الآتی وکل آت قریب، یعنی آنے والے قیامت والے دن آنے والا عذاب، اور ہر آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ قریب ہوتی ہے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ یوم کے بعد نکالا ظرف لعذابا بصفت ہی، یہ لام پر یہاں پر تو زبر ہے لیکن یہ عین کی زبر ہے، اور یہ جو زیر ہے یہ لام کی زیر ہے، لعذابا یہ عذابن کے لیے ظرف ہے اپنی صفت کے ساتھ، یوم اپنی صفت کے ساتھ عذابن کے لیے ظرف بنے گا۔ غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا۔ کل امرئن یعنی ہر بندہ دیکھے گا، غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا۔ ویسے تو عام ہے، خاص مراد یہاں پر عام ہے کہ ہر بندہ مراد ہے، ہر بندہ یہ عام ہے، کل امرئن یہ عام ہے۔ من خیر و شر یعنی جو اس کے ہاتھ آگے بھیجیں گے خیر میں سے اور شر میں سے، یعنی جو اچھا کام یا برا کام اس کے ہاتھوں نے کیا تو وہ دیکھے گا ان کاموں کو، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی یہ یا حرف تنبیہ ہے کہ کاش، اے کاش۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا یا کی معنی بیان کرنا، کیونکہ یا ندا کے لیے بھی آتی ہے لیکن یہاں پر ندا مراد نہیں ہے، تنبیہ کے لیے ہے۔ یعنی فلا اعذب یقول ذلك عندما یقول اللہ تعالی للبہائم بعد الاختصاص من بعدها لبعد کونی ترابا، یعنی وہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہ کب کہے گا؟ مٹی ہوتا، فلا اعذب تو مجھے عذاب نہ کیا جاتا، کیونکہ مٹی جو ہوگا تو مٹی کو عذاب نہیں ہوگا، کیوں کہ یقول ذالک عندما یہ کافر کہے گا اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا للبہائم جانوروں کو، بعد الاختصاص من بعدها لبعد بعض کا بعض سے قصاص لینے کے بعد، جب بعض جانوروں کا بعض سے قصاص لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو فرمائے گا کونی ترابن مٹی ہو جاؤ، تو یہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کونی ترابن مٹی ہو جاؤ تو اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہوتے اور ہمیں عذاب نہ کیا جاتا۔ تو اس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کسی دوسرے جانور نے زیادتی کی ہے، اس کو ٹکر ماری ہے، اس کا جو سینگ ہے وہ گرا دیا ہے یا زخمی کر دیا ہے، تو اب اس کا حساب کتاب بھی قیامت والے دن ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ وہی قصاص کے طور پر
اس کو وہ ٹکر مارے گا یا زخمی کرے گا، پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔